وقد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك فتنا ابتلينا بعضهم ببعض أي الشريف بالوسيع والغني بالفقير بأن قدمناه بالسبق إلى الإيمان ليقولوا أي الشرفاء والأغنياء منكرين هؤلاء الفقراء من الله عليهم من بيننا بالهداية أي لو كان ما هم عليه هدى ما سبقونا إليه قال تعالى ليس الله بأعلم بالشاكرين له فيهديهم بلا. اور اسی طرح ہم نے آزمایا بعض کو بعض کے ذریعے سے، یعنی شریف کو کمینے کے ذریعے سے اور مالدار کو فقیر کے ذریعے سے، بیان قدمناہ بسبقیر الایمان، وہی طور کہ ہم نے ان کو ایمان کی طرف سبقت کرنے میں پیش قدمی کا موقع دیا، ایمان کی طرف سبقت کرنے میں آگے بڑھا دیا، لیقولو تاکہ انجام کار شریف لوگ اور مالدار جو منکرین ہیں وہ کہیں ہؤلاء الفقراء من اللہ علیہم من بیننا، کیا یہی فقراء ہیں کہ اللہ نے ان پر احسان کیا ہمارے درمیان میں سے ہدایت دے کر کے، لو کان ما ہم علیہ ہدی ما سبقونا الیہ، اگر وہ چیز جو ان کے پاس ہدایت ہوتی، اگر وہ جس راہ پر ہے وہ ہدایت کی راہ ہوتی تو یہ ہم سے آگے نہ بڑھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیس اللہ بأعلم بالشاکرین لہ فیہدیہم، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ شکر گزاروں کو نہیں جانتا کہ اس کو ہدایت دے؟ بھلا کیوں نہیں، بھلا کیوں نہیں۔ تو بات آئی کہ کفار اور مشرکین آ کر کے کہا کرتے تھے، ان کے جو سربراہ ہوتے تھے خبر بھجواتے تھے یا کہا بھی کرتے تھے کیا کہ اپنے مجلس سے ان لوگوں کو ہٹائیے جو غریب طبقے کے لوگ ہیں، کمزور طبقے کے لوگ ہیں، ان کو اپنی مجلس سے ہٹائیے تو ہم آپ کی مجلس میں بیٹھیں گے، چونکہ ان کے اندر سے بدبو آتی ہے، ہم کو کیا ہے ان کے پاس بیٹھنے میں ہمارا انسلٹ ہوتا ہے کہ ہم شریف لوگ ذمہ دار لوگ ان غریبوں اور کمزوروں کے ساتھ بیٹھیں گے، تو اے محمد آپ جب ہم آیا کریں تو ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دیا کیجیے، ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت رہتی تھی کہ سارے لوگ ایمان لے آئیں، تو آپ تو ایمان کے حریص تھے، ہے نا، تو ان کے ایمان کی لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال بھی آیا کیا ہوگا کچھ دیر کے لیے ان کو سائڈ کر دیا کریں، کم سے کم وہ لوگ سنیں گے بات کو، ہو سکتا ہے ایمان لے آئے، سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا کہ نہیں، ایسا آپ نہیں کر سکتے، لا تطرد، آپ ان کو نہیں بھگا سکتے ہیں، سمجھا۔ وہ آوے نہ آوے آپ کی مجلس میں، لیکن ان کمزور طبقے کے لوگوں کو جو آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں، ایمان لائے ہیں، صبح و شام اللہ کی رضامندی کے طلبگار رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ کی سنت کو سیکھتے ہیں، آپ ان کو بھگا نہیں سکتے ہیں اپنے پاس کچھ دیر کے لیے بھی، سمجھا۔ آپ ان کی کیا ہے ان کے ایمان کے چکر میں ان کا انسلٹ نہیں کر سکتے ہیں، سمجھا، ان کے ایمان کے چکر میں ان کا انسلٹ نہیں کر سکتے ہیں، سمجھا۔ تو ایک غریب طبقے کی بھی اتنی اہمیت ہے کہ اس کو مجلس سے دور نہیں کیا جا سکتا ہے کسی بڑے آدمی کے چکر میں، آیا سمجھ مولانا صاحب۔ لیکن ہم اور آپ کا حال کیا ہے کہ ہمارا اور آپ کا اور علماء برادری کا یہ پورا حال یہی ہے کہ وہ عمرہ کے چکر میں غریبوں کو کیا ہے دھکے مارا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اگر ایک پروگرام غریب کا ہے، ایک پروگرام امیر کا ہے، مولوی صاحب کہاں جائے گا؟ امیر کے یہاں جائے گا، غریب کے یہاں نہیں جائے گا، سمجھا۔ ایک دعوت کرے غریب، ایک دعوت کرے امیر، تو مولوی صاحب کہاں جائے گا؟ امیر کے یہاں، غریب کے یہاں نہیں جائے گا، سمجھا مولانا صاحب۔ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آج ہم اور آپ بھی اسی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں کہ اپنے معاشرے کے جو غریب طبقے ہیں ان کو اپنے پاس سے دھتکارتے ہیں، سمجھا، اور خاص کر علماء حضرات اور جو عمرہ طبقہ ہے اس کے کیا کرتے ہیں قریب رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے، علماء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، ان کے ارد گرد ایسے لوگ بھی رہنا چاہیے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بلال، حضرت خباب غریب طبقے کے لوگ تھے، تو ان کے ارد گرد بھی غریب طبقے کے لوگ ہونا چاہیے، سمجھا۔ تو علماء بھائی اب دو کیٹیگری ہو گئی ہے، ایک وی آئی پی علماء ہے، کیا ہے؟ وی آئی پی علماء ہے، تو ان کے سارے مرید کیا ہوتے ہیں؟ کروڑ پتی ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے، کوئی غریب غریب ان کے پاس جاتا ہوتا نہیں ہے مرید کے لیے، اگر وہ غریب کو بیعت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ غریب کو بیعت نہیں کرتے ہیں، بھی آئی پی مرید سب ہیں ان کے، ٹھیک، یہ سپاری گاڑی، یہ فلاں گاڑی، سمجھا، حضرت اس پہ آئیے، حضرت اس گاڑی پر بیٹھی، حضرت اس گاڑی پر بیٹھی، تو وہ لوگ اپنی برائیوں کو کیا ہے پیری مریدی کی آڑ میں چھپاتے ہیں۔ آیا سمجھ مولانا صاحب؟ لہذا اچھے عالم کی علامت یہ ہے کہ اس کی ارد گرد غریب طبقے کا افراد بھی اسی طرح سکون محسوس کریں جس طرح کوئی امیر آدمی آ کر کے ان کے پاس بیٹھتا ہے، اسی طرح غریب طبقے کو بھی مکمل آزادی ہو کہ ان کے پاس آ کر کے بیٹھے۔ سمجھا مولانا صاحب؟ لہذا عمرہ کے چکر میں غربا کو ناراض نہیں کیا جا سکتا ہے، ان کا انسلٹ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ کذالک فتنا ابتلینا بعضهم ببعض، کہ ہم نے آزمایا بعض کو بعض کے ذریعے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کلام ان کے گمان اور ان کے نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے کر رہا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی انسان دو کیٹیگری کا انسان ہوتا ہے، ایک شریف ہوتا ہے ایک کمینہ ہوتا ہے۔ اللہ انسان کے اعمال کے اعتبار سے انسان شریف ہوتا ہے یا گھٹیا ہوتا ہے وہ الگ بات ہے، سمجھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائشی طور پر کسی کو کمینہ اور کسی کو اشرف کسی کو ارذل یہ ایسا نہیں بنایا ہے۔ تمام کے تمام انسان آدم کے بیٹے ہیں اور آدم کیا ہے؟ مٹی سے بنائے گئے تھے، سمجھا۔ تو فرمایا علیہ اللہ کذالک فتنا بعضهم ببعض، ایسے ہی ہم نے آزمایا بعض کو بعض کے ذریعے سے، یعنی شریف کو گھٹیے کے ذریعے سے، مالدار کو فقیر کے ذریعے سے، یعنی یہ جو آزمائش اللہ کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کفار اور مشرکین کے نظریات کے اعتبار سے، چونکہ وہ اپنے آپ کو اشرف سمجھتے تھے اور حضرت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو غربا طبقہ کے صحابہ تھے ان کو گھٹیا سمجھ رہے تھے، سمجھا، تو ان کے نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اللہ کلام کر رہا ہے۔ آیا سمجھ مولانا صاحب؟ کہ تمہارے اعتبار سے جو گھٹیا ہیں، سمجھا، تمہارے اعتبار سے جو اشرف ہیں، تو ہم گھٹیا کے ذریعے سے اشرف کو آزمایا، ہم نے غریب کے ذریعے سے امیر کو آزمایا، سمجھا، کیا کیا ہم نے کہ غریب لوگوں کو ایمان کی توفیق دے دی، وہ لوگ آگے بڑھ گئے، سمجھا، اور جو عمرہ اور مالدار ہے وہ پیچھے رہ گئے، ٹھیک ہے، تو یہ آزمائش نہیں ہوئی۔ تو کذالک فتنا ابتلینا بعضهم ببعض، ایسے ہی ہم نے آزمایا بعض کو بعض کے ذریعے سے، یعنی شریف کو گھٹیا کے ذریعے سے، مالدار کو فقیر کے ذریعے سے۔ بیان قدمناہ بالسبق الایمان، بئی طور کہ ہم نے ان کو مقدم کر دیا ایمان کی طرف سبقت کرنے میں، کہ یہ غربا طبقے کے لوگ ایمان پہلے لے آئے۔ لیقولوا الشرفاء والاغنیاء منکرین، اور یہ اس لیے کیا غربا ایمان میں اس لیے آگے بڑھے تاکہ انجام کار شریف لوگ اور مالدار لوگ جو کہ منکرین ہیں، یعنی منکرین اشرافیہ اور منکرین اغنیاء ہے نا، جو کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہیں، وہ کہیں ہؤلاء الفقراء من اللہ علیہم من بیننا، کیا یہی فقراء ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان میں احسان کیا ہدایت دے کر کے، یعنی ان کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہیں گے یہی غریب غربا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا ہے، سمجھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر احسان کیا ہے ہدایت دے کر کے۔ لو کان ماہم علیہ ہدن، اگر وہ طریقہ جس پر یہ ہے ہدایت کا ہوتا، اگر وہ چیز جس پر یہ ہے ہدایت کا ہوتا، یعنی جو طریقہ انہوں نے اختیار کر رکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا، اگر یہ طریقہ ہدایت کا ہوتا تو ہدایت اگر آتی، سمجھا، مذاق اڑاتے ہوئے اگر یہ ہدایت ہوتی تو پہلے ہمارے پاس نہ آتا، سمجھا، اور یہ ہم کو ملنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو اشرافیہ ہیں، مکہ کے اندر کوئی چیز بکنے کے لیے آتی ہے تو ہمارے پاس پہلے آتی ہے، ٹھیک ہے، باہر سے کوئی آدمی آتا ہے تو ہمارے پاس پہلے آتا ہے۔ تو اگر یہ ہدایت کا طریقہ ہوتا جس طریقے کو حضرت خباب، بلال، صہیب، عمار یہ سب اختیار کر رہے ہیں، اگر یہ ہدایت کی راہ ہوتی تو پہلے ہمارے پاس آتی، لیکن ہدایت کی راہ نہیں ہے، اس لیے غریب غربا کلو جبراتی اور بدھن کے پاس گئی ہے، سمجھا۔ تو فرمایا اہؤلاء الفقراء من اللہ علیہم من بیننا، کیا یہی فقراء ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہمارے درمیان سے ہدایت دے کر کے۔ لو کان ماہم علیہ ہدن، اگر یہ ہدایت پر ہوتے، اگر یہ طریقہ جس پر یہ ہے ہدایت کا ہوتا تو ما سبقونا الیہ، ہم سے پہلے نہ سبقت کرتے، ہم سے آگے نہ بڑھتے۔
اللہ تعالیٰ کہتا ہے الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شکر گزاروں کو نہیں جانتا ہے کہ اس کو ہدایت دے دے؟ یعنی یہ لوگ شکر گزار بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے، سمجھا؟ لہذا ان کو ایمان کی توفیق پہلے دے دی اور یہ لوگ ایمان لا کر کے دنیا اور جہان آخرت میں سرخرو ہو گئے۔ آگے دیکھیے، بلا کیوں نہیں؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُل لَّهُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ قَضَى رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ أَيَّشَّانُ وَفِي قِرَاءَةٍ بِالْفَتْحِ بَدْلٌ مِّنَ الرَّحْمَةِ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ مِّنْهُ حَيْثُ ارْتَكَبَهُ ثُمَّ تَابَ وَرَجَعَ مِن بَعْدِهِ بَعْدَ عَمَلِهِ عَنْهُ وَأَصْلَحَ عَمَلَهُ فَإِنَّهُ أَيْ اللَّهَ غَفُورٌ لَّهُ رَحِيمٌ بِهِ وَفِي قِرَاءَةٍ بِالْفَتْحِ أَيْ فَالْمَغْفِرَةُ لَهُ۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے پاس وہ لوگ آئے، اور جب آپ کے پاس آئے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیتوں پر، تو آپ ان سے کہیے سلامتی ہو تم پر، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ یقیناً جو کوئی تم میں سے برا عمل کرے گا نادانی سے اور پھر وہ رجوع کر لے گا برا عمل کرنے کے بعد اور اپنے عمل کی اصلاح کر لے گا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، سمجھا؟ تو اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، یعنی اگر کوئی مومنین آپ کے پاس آئے اور وہ ایمان قبول کیے ہوئے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے فقل لهم سلام، تو آپ ان سے سلامتی کی بات کیجئے، آپ ان سے سلام کہیے، سمجھا؟ کتب علیکم قضا ربکم علی نفسہ الرحمہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیے فقل لهم سلام علیکم کتب ربکم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ تمہارے پروردگار نے تمہارے اوپر رحمت کو لازم کر رکھا ہے، تمہارا پروردگار تم پر رحمت کو لازم کر رکھا ہے، سمجھا؟ انہو من عمل منکم، کہ بلا شبہ تم میں سے جو کوئی برا عمل کرے گا نادانی سے، جہالت کی وجہ سے۔ تو اب دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ ایمان والے بندے جب آپ کے پاس آئے اور آپ سے تو آپ ان کو سلام کہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ان کے سامنے ذکر کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ان کے سامنے کا کیجیے، ذکر کیجیے، سمجھا؟ دیکھو اصل سنت یہ ہے کہ آنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، کیا سنت ہے؟ آنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، سمجھا؟ آیا سمجھ میں؟ آنے والا کس کو کرے؟ بیٹھے ہوئے ہیں، آنے والا کیا کرے؟ سلام کرے، سمجھا؟ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خصوصیت، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سے محبت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے جو محبت تھی، اس محبت کو ظاہر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس صحابہ کرام آویں تو آپ بھی ان کو سلام کہیے، آیا سمجھ میں؟ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے سلام کہیے، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اور اللہ کی صفت رحمت کا ذکر کیجئے، یعنی اللہ کی صفت رحمت کو بیان کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، سمجھا؟ انہو من عمل منکم، انہو کے بارے میں فرمایا کہ آئی شان، یہ انہو کے اندر جو ضمیر ہے وہ یہ ضمیر شان ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی مرجع نہیں ہوگا۔ وفی قراءۃ بالفتح بدل من الرحمہ، ایک قرأت ہے انہو کی، ایک قرأت ہے انہو کی، ایک قرأت ہے انہو کی اور ایک قرأت ہے کیا ہے؟ انا، دونوں پر ہے نا، حمزہ پر دونوں حرکت ہے نا، اوپر اور نیچے، ارے انہو اور انہو دونوں ہے نا حمزہ پر حرکت، تو ایک قرأت ہے انہو کی، تو انہو اگر پڑھیں گے تو رحمت مبدل منہ، اور انہو کیا بن جائے گا؟ اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے بدل ہو جائے گا، اور اگر انہو پڑھیں گے تو جملہ مستانفہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ما خبر سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا، دونوں حالتوں میں ہو ضمیر شان ہی رہے گا۔ آگے دیکھیے کہ جب آپ کے پاس وہ لوگ آئے جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیتوں پر تو آپ ان سے کہیے سلامتی ہو تم پر، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر رکھا ہے، یقیناً، اور ایک قرأت کے مطابق انا فتح کے ساتھ رحمت سے بدل ہوگا، یقیناً تم میں سے جو کوئی برا عمل کرے گا نادانی کے ساتھ، جو تو کوئی تم میں سے برا عمل کرے گا نادانی کے ساتھ، کیا مطلب؟ یعنی ایک مومن سے جان بوجھ کر غلطی کا امکان نہیں،
جان بوجھ کر غلطی کرنے کا امکان ایک مومن سے بہت کم ہے. مومن دھوکے ہی میں غلطی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ نادانی کی وجہ سے، سمجھا، انجانے میں غلطی کر بیٹھتا ہے. ایک مومن جان بوجھ کر گناہ کا کبیرہ کا ارتکاب کرے، اس کی شان سے بعید ہے، بشرطے کہ وہ سچا پکا مومن ہو. سمجھا؟ ہم مسلمان، جو نام کا مسلمان ہے وہ تو کر سکتا ہے، لیکن جو سچا پکا مومن ہے وہ جان بوجھ کر کے کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا ہے. یہ مومن کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ڈالا ہے، بشرطے کہ سچا پکا مومن ہو. آیا سمجھ میں؟ تو مومن کرائم سے پاک ہوتا ہے. تو فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی برا عمل کرے گا نادانی کے ساتھ، بئی طور کے اس کا ارتکاب کر لے گا، ثم تاب ورجع من بعدہ، پھر اپنا برا عمل کرنے کے بعد وہ رجوع کر لے گا، یعنی توبہ کر لے گا، واصلح عملہ، اور اپنے عمل کو درست کر لے گا، یعنی آئندہ ایسی غلطی نہ کرے گا، فإنہ اللہ غفور لہ رحیم، تو بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخشنے والا ہے، اس پر رحم کرنے والا ہے. وفی قراءۃ بالفتح، یہاں بھی انا اور انا دونوں ہے، ایک قرأت انا کی اور ایک قرأت انا کی. انا پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، اور انا پڑھیں گے تو وفی قراءۃ بالفتح، اور ایک قرأت میں فتح کے ساتھ ہے، یعنی انا پڑھیں گے. فالمغفرۃ لہ، فالمغفرۃ لہ، تو مغفرت اس کے لیے ہے. تو بتلانا یہ ہے، فالمغفرۃ لہ کا جملہ بتلا رہا ہے کہ فالمغفرۃ لہ کا جملہ بتلا رہا ہے کہ ان اللہ غفور لہ، غفور رحیم ہے نا، تو اس کے اندر یہ مبتدا خبر ہے. کیا ہے؟ یہ مبتدا خبر ہے کہ ان اللہ غفور، یہ بن جائے گا مبتدا، جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے مبتدا، اور لہو کیا بن جائے گا؟ خبر. تو فالمغفرۃ لہو سے یہ بتلایا کہ ان اللہ غفور الرحیم کیا ہے؟ یہ مبتدا خبر ہے ایک طرح سے. وَكَذَلِكَ كَمَا بَيَّنَّا مَا ذُكِرَ، اور ایسے ہی جیسا کہ بیان کیا ہم نے مذکورہ چیزوں کو، نفصل فی اب نبین الآیات، یہ قرآن لیظہر الحق فیعمل به ولتستبین چاہے ولتستبین سبیل طریق المجرمین. اور ایسے ہی جیسا کہ ہم نے مذکورہ چیزوں کا بیان کر دیا، نفصل نبین الآیات، ہم قرآن کریم کی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لیظہر الحق، تاکہ اللہ تبارک و تعالی حق کو ظاہر کر دے، چاہے قرآن حق کو ظاہر کر دے، چاہے لیظہر الحق کو، تاکہ حق ظاہر ہو جائے، فیعمل به، تو اس پر عمل کیا جائے، ولتستبین سبیل المجرمین، اور مجرموں کا راستہ ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، آیات کو واضح انداز میں بیان کرتا ہے، تاکہ ایمان والوں کو ایمان والا راستہ نظر آئے. سمجھا؟ اور اس کا مجرمین کا راستہ الگ ہو جائے، مجرمین کی راہ کیا ہو جائے؟ واضح ہو جائے. سمجھا؟ کہ گمراہی کے راستے کیا کیا ہیں، جرم کے راستے کیا کیا ہیں، یہ سب واضح ہو جائے. اللہ تعالیٰ آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. تو فرمایا کہ ایسے ہی جیسا کہ ہم نے مذکورہ چیزوں کو بیان کر دیا ہے، ہم آیات قرآنیہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ حق ظاہر ہو جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور مجرموں کا راستہ، مجرموں کا طریقہ، مجرموں کا راستہ کھل جائے. فتجتنبا، اور وہ مجتنب ہو جائیں، اور لوگ اس راستے سے بچ جائیں. فیجتنبا، تو اس راستے سے بچا جائے، چاہے فیجتنبا، تو لوگ اس راہ سے بچ جائیں، یعنی مجرموں کی راہ اختیار کرنے سے بچ جائیں. وفی قراءۃ بالتحتانیۃ، اور ایک قراءت میں تحتانیہ کے ساتھ ہے، ولیستبینا، تستبینا کے بارے میں فرما رہے ہیں. قراءت کیا ہے؟ تستبینا قرآن کے اندر ہے، اور ایک قراءت ہے یستبینا، یعنی غائب کا صیغہ، اور ایک قراءت یستبینا کی ہے تحتانیہ کے ساتھ. وفی اخری بالفوقانیہ، اور دوسری قراءت فوقانیہ کے ساتھ ہے، ولتستبینا، ہے نا. ونصب سبیل خطاب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ونصب سبیل، اور سبیل کے ونصب سبیل، اور سبیلین کے نصب کے ساتھ، سبیلن کے نصب کے ساتھ ہے، سبیل کے نصب کے ساتھ ہے. ولتستبینا سبیل المجرمین، تاکہ آپ ظاہر کر دیں مجرمین کی راہوں کو، مجرمین کے راستوں کو. تستبینا کا فاعل اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں گے، اور طریق کیا بن جائے گا؟ مفعول بن جائے گا. آیا سمجھ مولانا صاحب؟ تو ایک قراءت ہوگی تستبینا، اور ایک قراءت ہوگی یستبینا. اور یستبینا کے اندر سبیل فاعل بن جائے گا، اور تستبینا میں ایک صورت تو یہ ہے کہ سبیل کو فاعل مانا جائے، اور تو اس صورت میں اعتراض ہوگا مذکر والا، ہے نا،
اور ایک صورت یہ ہے کہ بھائی سبیل مذکر ہے تستبین مؤنث کی وجہ اعتراض ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم سبیل کو مفعول بنا دیں اور تستبینہ کا فاعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دے دیں تو کوئی دقت نہیں۔ وَلِتَسْتَبِينَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبیل المجرمین، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجرمین کی راہوں کو واضح کر دیں، کیا کر دیں، کھول دیں، تو یہ فاعل بن جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب وہی ہوں گے، اور کیا ہے سبیل کیا ہو جائے گا، مفعول بن جائے گا۔ تو وَلِتَسْتَبِينَ أَنْتَ کیا عبارت نکلے گی، وَلِتَسْتَبِينَ أَنْتَ، اور انت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ کھول دیں مجرمین کی راہوں کو، کھول کر کے بیان کر دیں تاکہ لوگ بچے۔ اور ایک قرأت کے مطابق تحتانیہ کے ساتھ ہے، دوسری قرأت فوقانیہ کے ساتھ ہے، اور سبیل کے نصب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ آپ کہیے انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون تعبدون من دون اللہ قل لا اتبع هواکم فی عبادتها قد ضللت اذا ان اتبعتها وما انا من المهتدین۔ آپ کہیے کہ مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ آپ کہیے کہ میں تمہارے خواہشات کی پیروی نہیں کرتا اس کی عبادت میں، تحقیق کہ میں اس وقت گمراہ ہو جاؤں گا اگر میں نے اس کی اتباع کی، اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں ہوں گا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ کھلا اعلان کر دیجئے۔ کفار مشرکین آ کر کے آپ سے کہا کرتے تھے کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیجئے، یا ایک سال ہمارے معبود کی آپ عبادت کیجئے، ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کیا کرتے تھے، یا ایسا کیجئے ہمارے معبود کو چھو ہی دیجئے، اس طرح کا مطالبہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہیے کہ مجھے منع کر دیا گیا، میں ایسا کام نہیں کر سکتا ہوں جس سے شرک کو پروموٹ ملے، شرک آگے بڑھے، میں ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتا ہوں، سمجھا؟ تو فرمایا کہ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھے روک دیا گیا ہے عبادت کرنے سے ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ آپ کہیے کہ میں تمہارے خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا اس کی عبادت میں، اگر میں نے اس کی اتباع کی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت یافتہ میں سے نہیں ہوں گا۔ قل انی علی بینۃ بیان من ربی وقد کذبتم بربی حیث اشرکتم ما عندی ما تستعجلون به من العذاب انما الحکم فی ذلک غیرہ الا اللہ وحدہ یقضی القضاء الحق وهو خیر الفاصلین الحاکمین وفی قراءۃ یقص ویقول قل لهم اور آپ کہیے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، اور تحقیق کہ تم اس کو جھٹلا چکے ہو، یعنی میرے پروردگار کو تم نے جھٹلایا، بہی طور کہ تم نے شریک کیا۔ ما عندی ما تستعجلون به، نہیں ہے میرے پاس وہ عذاب جس کا تم جلدی مطالبہ کرتے ہو۔ انما الحکم ان نافیہ ہے کہ نہیں ہے حکم اس میں اور اس کے علاوہ میں مگر اللہ ہی کا چلتا ہے، وہ حق فیصلہ کرتا ہے اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھلا اعلان کر دیجئے کہ میں کیا ہے کہ میں اپنے پروردگار کے طرف سے واضح دلیل پر ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پاس واضح دلائل دیے ہیں، سمجھا؟ میری نبوت کی دلیل ہے، اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے کہ احکام کی دلیل ہے، سمجھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مامورات کا بیان ہے، منہیات کا بیان ہے، واضح دلیل قرآن کے شکل میں ہمارے پاس موجود ہے یا معجزات کی شکل میں۔ آپ کہیے کہ میرے پاس واضح دلیل موجود ہے میرے پروردگار کی طرف سے، اور حال یہ ہے کہ تم میرے پروردگار کو جھٹلاتے ہو۔ قد کذبتم بھی ای بربی، ہاں کا مرجع رب ہے کہ تحقیق کہ تم جھٹلاتے ہو میرے پروردگار کو، بہی طور کہ تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو، ہے نا، تم جھٹلاتے ہو۔ ما عندی ما تستعجلون به من العذاب، کفار اور مشرکین کہا کرتے تھے کہ اگر محمد کا دین حق ہے اور ہم دین کو جھٹلا رہے ہیں، اگر محمد کی رسالت حق ہے، اگر یہ قرآن حق ہے، اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، اور ہم اس کو جھٹلا رہے ہیں تو کیوں نہیں محمد عذاب لے آتا ہے۔ اس طرح کا مطالبہ وہ کیا کرتے تھے، عذاب میں جلدی کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا کہ ما عندی ما تستعجلون نبی آپ کہیے کہ میرے پاس وہ عذاب نہیں جس کا تم جلدی مطالبہ کرتے ہو۔ مل حکم فی ذالک وغیرہ، اس سلسلے میں اور اس کے علاوہ کے سلسلے میں، یعنی عذاب کے سلسلے میں اور عذاب کے علاوہ دیگر تمام چیزوں کے سلسلے میں حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے تنہا۔ یقضی القضاء الحق، وہ بہترین فیصلہ کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، اور وہ درست فیصلہ کرتا ہے، حق فیصلہ کرتا ہے، بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ فاصلین حاکمین کے معنی میں ہے۔ وفی قراءۃ تقص ای یقول لهم، اور ایک قرأت میں تقص ہے، ایک قرأت میں تبھی کیا ہے تقص ہے کہ یقضی کا ہے، یقضی القضاء ہے نا، یقضی الحق ہے نا، تو ایک قرأت یقص کی ہے، کس کی ہے؟
یقص کے تقص نہیں، یقص یعنی یقضی قضا کے بجائے، یقضی کے بجائے یقص، یقص الحق وہو خیر الفاصلین، عبارت کیا ہے؟ یقص الحق، یقضی کے بجائے۔ اور ایک قرأت یقص کی ہے، اے یقول لہم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے درست بات کہتا ہے اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یقص کہنے کے معنی میں ہوگا، اسی سے قصص، قصہ، قصے ہے نا، قصتن کہی ہوئی بات، قصصن کہی ہوئی باتیں، سمجھا؟ تو اسی سے ہی بنا قصہ یقص سے۔ آگے دیکھیے، قل اللهم لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم بان اجله لكم واستريحوا ولكنه عند الله والله اعلم بالظالمين۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ بلا شبہ میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم جلدی مطالبہ کرتے ہو، یعنی عذاب دینے کا اختیار اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو تمہارے مطالبے کی وجہ سے اور مطالبے میں اصرار کی وجہ سے میں جلدی عذاب بھیج دیتا تاکہ مجھے سکون بھی ہوتا، تم ہلاک بھی ہو جاتے۔ یعنی نبی کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عذاب دینے کا اختیار اللہ کا ہے، عذاب اٹھانے کا اختیار اللہ کا ہے، سمجھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں خدائی اختیار میں کوئی دخل نہیں ہے، خدا کی صفات میں کوئی دخل نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ کہیے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہاں گیا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور تم جھٹلا چکے ہو۔ میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم عذاب آپ کہیے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم جلدی مطالبہ کر رہے ہو تو فیصلہ کر چکا ہوتا، فیصلہ کیا جا چکا ہوتا میرے اور تمہارے درمیان، بہی طور کہ میں تم کو جلدی عذاب بھیج دیتا اور میں آرام کر لیتا۔ وَلَكِنَّهُ عِندَ اللَّهِ، لیکن مجھے سکون ہو جاتا، لیکن وہ اللہ کے پاس سے ہے، عذاب اللہ ہی بھیجتا ہے جب چاہتا ہے۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو، متى یؤاخذہم، لہذا کب ان کو سزا دے گا یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ وعنده تعالی مفاتيح الغیب خزائنها بالطريق الموصلة الى علمه لا يعلمها الا هو وهي الخمسة التي في قوله ان الله عنده علم الساعة لا كما رواه البخاری۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی غیب کے خزانے ہیں، غیب کی کنجیاں ہیں، یعنی غیب کے خزانے کی کنجیاں ہیں۔ اب الطریق الموصلۃ الی عملہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی وہ راستے ہیں جو پہنچاتے ہیں خزانے تک، سمجھا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی غیب کے خزانے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی وہ راستہ ہے جو غیب تک پہنچاتا ہے۔ لا یعلمها الا هو، ان خزانوں کو نہیں جانتا ہے مگر وہی، یعنی غیب کی باتوں کو اللہ ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ وہی الخمسۃ التی فی قولہ، اور وہ غیب کی موٹی موٹی باتیں پانچ ہیں، غیب کی تو بہت ساری باتیں ہیں لیکن غیب کی موٹی موٹی باتیں پانچ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں بیان کیا ہے کسی پارے کے اندر، کہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے، قیامت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کس گھڑی آئے گی، کیا ہلاکت لے کر کے آئے گی، زلزلہ کتنا شدید ہوگا، سمجھا؟ پہاڑ کے روئی کے گال کتنے ہوں گے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے علم میں ہے۔ تو جیسا کہ امام بخاری نے روایت کیا، پوری حدیث ہے وہاں امام بخاری نے روایت کیا ہے اپنی کتاب میں، وہاں پوری حدیث ہے، اور پانچ چیزوں کا علم وہی ہے، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت، کہ قیامت کا علم کسی کو نہیں، وينزل الغیث، بارش کا علم کسی کو نہیں، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کیسی ہوگی، کتنی میٹر ہوگی، اس سے نفع ہوگا، نقصان ہوگا، آسمان سے کتنے قطرے گریں گے، یہ تفصیلی علم کسی کے پاس نہیں ہے، سمجھا؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، شقی ہے یا سعید ہے، بدبخت ہے یا خوش نصیب ہے، ایمان والا ہوگا یا کافر ہوگا، شرارتی ہوگا یا صوفی ہوگا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، تفصیلی علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا، کیا حادثہ آئے گا، کیا انقلاب آ جائے گا، کون مرے گا، کون جیے گا، کوئی نہیں جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا انسان کس سرزمین پر مرے گا، کہاں انتقال ہوگا، لوگ جاتے ہیں خوشی خوشی اور ان کا جنازہ آتا ہے، ان کی لاش آتی ہے۔ تو فرمایا کہ ان اللہ عنده علم الساعة، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس علم ہے قیامت کا، جیسا کہ امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا يَحْدُثُ فِي الْبَرِّ الْقَفَّارِ وَالْبَحْرِ الْقُرَى الَّتِي عَلَى الْأَنْهَارِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ وَلَا وَرَقَةٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ هُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ والاستثناء بدل الاشتمال من الاستثناء قبله، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے جو پیدا ہوتی ہے خشکیوں میں اور جو تریوں میں، یعنی کیا ہے خشکیوں میں یعنی جنگلوں میں
اور تری سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ کیا ہے تری سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ وہ سمندر کے کنارے جو بستیاں ہیں وہ مراد ہے، سمجھا؟ تو سمندر کے کنارے جو بستیاں ہیں، وہ جو کھیتی ہوتی ہے تو وہ مراد ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے ان چیزوں کو جو پیدا ہوتی ہے خشکیوں میں یعنی چٹیل میدانوں میں اور سمندر کے کنارے کی بستیوں میں۔ وما تسقط من زائدۃ ورقۃ الا يعلمها، اور کوئی پتا نہیں گرتا، ولا حبۃ، کوئی پتا نہیں گرتا اور کوئی دانہ ایسا نہیں جو زمین کی تاریکی میں ہو، ولا رطب ولا یابس، اور خشک پتا یا تر پتا، سمجھا؟ کوئی ایسا نہیں ہے جو گرتا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہ جانتا ہو۔ تو ما تسقط من ورقۃ، جو پتا بھی گرتا ہے اللہ اس کو جانتا ہے، ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کی تاریکیوں میں غلے کو، اناج کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ زمین کی تاریکی میں آپ نے ڈالا بیج، سمجھا؟ 1 فٹ نیچے گیا، تاریکی ہے وہاں پر، ہے نا، اور وہ بیج سرنے کے بعد کوپل نکلا، سمجھا؟ باریک سا اور روئی سے زیادہ نرم، اور وہ کوپل زمین کو پھاڑ کر کے نکلتا چلا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، سمجھا؟ آگے دیکھیے ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس، اور خشک چیز اور تر چیز، عطف علی ورقۃ، یہ ورقہ پر عطف ہے، سمجھا؟ ولا کیا ہے؟ ما تسقط من ورقۃ ولا یابس، سمجھا؟ ولا رطب ولا یابس ولا رطب، تر چیز ہو یا سوکھی چیز ہو، تر پتا ہو، تو تر اور سوکھا، چاہے ہرا اور سوکھا، ہرا اور سوکھا، کچا اور پکا، یہ سب اس میں شامل ہو جائے گا، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تر اور سوکھا اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے اور سب لوح محفوظ کے اندر موجود ہے۔ تو جو پتا بھی وہ گرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے اندر نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور خشک چیز اور تر چیز نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور وہ سب لوح محفوظ کے اندر موجود ہے۔ الا فی کتاب مبین سے مراد، کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے، اور الا یہاں پر استثناء ہوا نا، تو والاستثناء بدل استعمال من الاستثناء قبلہ، یہاں پر 2 استثناء آیا ہے، کہاں پر آیا ہے؟ یہاں پر 2 استثناء آیا ہے، لا يعلمها وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو، سمجھا؟ تو الا هو مستثنیٰ اول ہوا، کیا ہوا؟ مستثنیٰ اول، اور یہاں پر ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، یہ مستثنیٰ ثانی ہوا، 2 مستثنیٰ ہوا نا، 2 استثناء ہوا نا، تو پہلا استثناء سے یہ دوسرا استثناء یہ بدل ہے، پہلا استثناء مبدل منہ اور دوسرا استثناء بدل استعمال، کیا ہو جائے گا؟ بدل استعمال، تو یہ بدل استعمال ہے پہلے والے استثناء سے، یعنی الا يعلمها، یہ استثناء ہے بدل استعمال ہے، لا يعلمها الا هو سے، الا هو سے، تو الا هو کیا ہے؟ الا هو کیا ہو جائے گا؟ مبدل منہ، اور یہ کیا بن جائے گا؟ بدل بن جائے گا، سمجھا؟ آگے دیکھیے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ يَقْبِضُ أَرْوَاحَكُمْ عِندَ النَّوْمِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ كَسَبْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ أَيِّ النَّهَارِ بَرْدًا رواہ کیا ہے؟ بِرَدِّ أَرْوَاحِكُمْ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى هُوَ أَجَلُ الْحَيَاةِ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ بِالْبَعْثِ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَيُجَازِيكُم بِهِ، اور وہی وہ ذات ہے جو رات میں تمہاری روح قبض کر لیتی ہے نیند کے وقت، اور جانتی، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جو تم کرتے ہو دن میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تم کو اٹھاتا ہے دن میں تمہاری ارواح کو لوٹا کر کے، تاکہ ایک متعینہ مدت پوری کی جائے، اور وہ زندگی کی مدت ہے، پھر اسی کے طرف تم سب کو لوٹنا ہے بعث بعد الموت کے ذریعے، پھر تم کو آگاہ کر دے گا ان باتوں کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے، یعنی تم کو اس پر بدلا دے گا۔ انسان جب سوتا ہے تو اس کی روح بدن سے نکل جاتی ہے، لیکن روح کا بدن سے انتہائی باریک کنیکشن موجود رہتا ہے، سمجھا؟ لہذا انسان کی لنگی کھل جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، سمجھا؟ انسان کا ہاتھ کدھر ہے، پیر کدھر ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا، کچھ احساس نہیں ہوتا، روح نکلی رہتی ہے، سمجھا؟ لیکن سانس چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، سانس چلتی رہتی ہے، اور روح کا انسان سے اتنا قریبی تعلق ہوتا ہے کہ سیکنڈ بھی نہیں لگتا کہ روح بدن کے اندر اود کر آتی ہے، لوٹ آتی ہے۔ آیا سمجھ میں مولانا صاحب؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیند کی حالت میں انسان کی روح کو کیا ہے؟ قبض کر لیتا ہے، روح نکال دیتا ہے، بدن سے نکلتی ہے روح، لیکن روح کا بدن سے کنیکشن انتہائی مضبوط رہتا ہے، جیسے ہی بٹن جلاتے ہو اور بال جل جاتا ہے نا، کوئی تاخیر ہوتی ہے، سیکنڈوں کا فرق نہیں پڑتا ہے، ایسی انسان دن سے بیدار ہوتا ہے، روح بدن میں اود کر آتی ہے، آیا سمجھے؟ لوٹ آتی ہے، ٹھیک ہے۔
اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ستا کا ستا ہی رہ جاتا ہے، روح جو گئی ادھر ہی گرفتار ہو گئی، ملک الموت لے کر کے چلے گئے اور وہ لوٹ کر کے نہیں آئی۔ ایسا جو مولانا صاحب انسان ستا کا ستا رہ جاتا ہے۔ تو ہر انسان جب سوتا ہے، اس لیے کہا کہ اللہم باسمک اموت و احیا، ہے نا، کہ اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے زندہ۔ سونے کی دعا کیا ہے؟ سونے کی دعا بولنا، ہاں اموت و احیا ہے نا، تو تیرے ہی نام سے میں مرتا ہوں، تیرے نام سے ہی میں زندہ ہوں گا۔ تو یہاں پر کیا ہے، آپ سو رہے ہیں اور مرنے کی دعا کر رہے ہیں اور جینے کی دعا کر رہے ہیں، وہی یہی کیا کہ روح آپ کی نکل جاتی ہے آپ کے بدن سے، سمجھا؟ اور پھر اس کے بعد آپ اٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کہ بعد مرنے کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندہ کر دیا۔ کیا مطلب؟ ہماری روح نکلی تھی، رات میں ٹہلی تھی، گھومی تھی، سمجھا، ناری کمئی آسی بغراسی وغیرہ خوب گھوم گھام کے آ گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا کر دیا؟ پھر دوبارہ ہماری روح کو ہمارے بدن کے اندر لوٹا دیا اور زندہ کر دیا، سمجھا؟ تو انسان موت کا اگر مشاہدہ کرنا ہے تو نیند، سمجھا، نیند ہم کو ہر دن موت کی یاد دلاتی ہے، سمجھا؟ آگے دیکھیے، بس وَكَذَلِكَ فَتَنَّا، اور ایسے ہی ہم نے آزمایا بعض کو بعض کے ذریعے سے، یعنی اعلیٰ لوگوں کو ادنا کے ذریعے سے، مالدار کو فقیر کے ذریعے سے، وہی طور کے ایمان کی طرف سبقت کرنے میں ہم نے ان کو مقدم کر دیا، تاکہ شرفاء لوگ اور مالدار منکرین کہیں کیا یہی فقراء ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہم میں سے، یعنی ہم کو چھوڑ کر کے، ہدایت دے کر کے، اگر وہ چیز جس پر یہ ہے ہدایت ہوتی تو یہ ہم سے آگے نہ بڑھتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نہیں جانتا کہ ان کو ہدایت دے، ہاں کیوں نہیں؟ اور جب آپ کے پاس آتے ہیں وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان سے کہیے سلامتی ہو تم پر، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر رکھا ہے، رحمت کو لازم کر رکھا ہے بلا شبہ۔ اور انا ایک قرأت میں فتح کے ساتھ ہے، انا رحمت سے بدل ہو جائے گا، تو بلا شبہ تم میں سے جو کوئی برا عمل کرے گا نادانی کے ساتھ، یعنی اس کا ارتکاب کرے گا اور پھر وہ رجوع کر لے گا، توبہ کر لے گا اس کے بعد، یعنی برا عمل کرنے کے بعد اس سے توبہ کر لے گا اور اپنے عمل کی اصلاح کر لے گا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے اس پر۔ اور ایک قرأت میں فتح کے ساتھ ہے فَأَنَّهُ الْغَفُورُ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رحیم، ہے نا، فَأَنَّا ایک قرأت انا کے فتح کے ساتھ ہے، اور فَالْمَغْفِرَةُ لَهُ اور فَإِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، یہ پورا ملا کر کے مبتدا بن جائے گا اور اللہ خبر ہو جائے گی۔ فَالْمَغْفِرَةُ لَهُ سے یہ کہہ کر کے بتلا دیا کہ کیا ہے، فَالْمَغْفِرَةُ لَهُ کہہ کر کے بتلا دیا کہ یہ مبتدا خبر کی ترکیب ہے، لہو پوشیدہ ہے۔ اور ایسے ہی جیسا کہ ہم نے مذکورہ چیزوں کو بیان کر دیا، ہم قرآن کی آیات کی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ حق ظاہر ہو جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور تاکہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ظاہر کر دیں مجرموں کے راستوں کو، چاہے تاکہ مجرموں کا راہ ظاہر ہو جائے اور لوگ اس سے اجتناب کریں۔ اور ایک قرأت میں تحتانیہ کے ساتھ ہے وَلِيَسْتَبِينَ، اور دوسری قرأت فوقانیہ کے ساتھ ہے وَلِتَسْتَبِينَ، اور سبیل کے نصب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی سبیلا وَلِتَسْتَبِينَ سبیلا۔ اس صورت میں انتا پوشیدہ ہوگا اور انتا کی ضمیر لوٹے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، خطاب ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مجرموں کے راستے کو ظاہر کر دیں۔ آپ کہیے کہ مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان کی جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ آپ کہیے میں تمہارے خواہشات کی پیروی نہیں کرتا اس کی عبادت میں، تحقیق کہ میں گمراہ ہو جاؤں گا اس وقت اگر میں نے پیروی کی، اور میں ہدایت یافتہ میں سے نہیں ہوں گا۔ آپ کہیے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں جس کو تم جھٹلا چکے ہو، یعنی میرے پروردگار کو تم جھٹلا چکے ہو، وہی طور کہ تم نے شریک کیا ہے اس کے ساتھ، ہمارے پاس وہ عذاب نہیں ہے جس کا تم جلدی مطالبہ کرتے ہو۔ اور اس سلسلے میں اور اس کے علاوہ دیگر چیزوں میں فیصلہ تو اللہ ہی کا ہے تنہا، اور وہی فیصلہ کرتا ہے اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ایک قرأت میں یقص ہے، یعنی یقولو کے معنی میں ہے، آپ ان سے کہیے، یعنی یقصی کے بجائے یقص ہے، یقص الحق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق بات کہتا ہے۔ آپ ان سے کہیے اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم جلدی مطالبہ کرتے ہو تو تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، بھائی طور کہ میں اس کو جلدی میں وہ عذاب جلدی تمہارے لیے بھیج دیتا اور مجھے سکون ہو جاتا، لیکن وہ عذاب تو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے کب ان کو سزا دے گا، اور اللہ ہی کے پاس غیب کے خزانے ہیں یا وہ راہیں ہیں جو غیب تک پہنچانے والی ہیں،
اور اللہ تعالیٰ نہیں جانتا مگر وہ، اور ان غیب کی باتوں کو نہیں جانتا، غیب کے خزانوں کو نہیں جانتا کوئی سوائے اس کے یعنی اللہ تعالیٰ کے۔ اور وہ 5 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قیامت کا علم ہے، جیسا کہ امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان چیزوں کو جو پیدا ہوتی ہے خشکیوں میں یعنی چٹکل میدانوں میں، اور سمندروں میں یعنی ان بستیوں میں جو سمندر کے نہروں کے کنارے ہیں، اور جو پتا بھی گرتا ہے اللہ اس کو جانتا ہے، اور جو دانہ بھی زمین میں کے اندر تاریکیوں میں ہے، زمین کی تاریکیوں میں ہے، اور خشک اور تر تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام چیزوں کو یہ رطب اور یابس یہ عطف ہے ورقہ پر، اور خشک اور تر چیزوں کو تو کا ہے جو پتا بھی گرتا ہے، اور جو پتا بھی گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور جو دانہ بھی زمین کی تاریکیوں میں ہے، اور جو تر ہے اور جو خشک ہے وہ سب لوح محفوظ کے اندر موجود ہے۔ اور الا فی کتاب یہ بھی استثناء ہے، تو یہ استثناء بدل استعمال ہوگا پہلے والے استثناء سے، اور پہلے والا استثناء اس صفحے میں ہے لا یعلمها الا هو، اور وہی وہ ذات ہے جو تمہاری روح قبض کرتی ہے رات میں، تم کو وفات دیتی ہے رات میں، تمہاری روح قبض کر کے نیند کے وقت، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو دن میں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اٹھائے گا، تم کو اٹھاتا ہے دن میں یا تمہاری روح کو لوٹا کر کے، تاکہ ایک متعینہ مدت پوری کی جائے، جتنی مدت تمہاری زندگی کی لکھی ہوئی ہے وہ مدت کیا ہو جائے، پوری ہو جائے، اور جتنا انسان کو جینا ہے وہ جی لے، پھر میری طرف تم سب کو لوٹنا ہے باس بعد الموت کے ذریعے، پھر میں تم کو آگاہ کر دوں گا ان باتوں سے جو تم کیا کرتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس پر بدلہ دے گا۔